جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہادر لوگ حالات سے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، ذہین لوگ سوچتے سوچتے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہاں مگر بیوقوفوں کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوتی ہے۔ 5 جگہوں پہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ اپنی اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے، ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں؟ ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ شیطان ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، کیا ہم ہزاروں سجدوں نہ کر کے جنت میں جا سکیں گے؟ اللہ کے لطف و کرم کی قدر کرو کہ کس طرح وہ تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں نافرمانیوں سے منع کر کے خود تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ اس نے نیکیوں کا حکم دے کر خود تم پر احسان کیا ہے، ورنہ اسے تمہاری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سب سے بڑا نقصان وقت کا ضائع ہے۔ اپنی سب مشکلات کو اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ وہ سب مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر سکھا بہت کچھ جاتا ہے اور یہ انسان کو وہ سبق دے جاتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ ہم اتنے فکر مند ہیں کہ دیواروں کے کان ہیں، ہم بھول گئے کہ فرشتوں کے پاس قلم ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ وہ غلطی جسے جھوٹ سے چھپایا جائے وہ ایک نہیں رہتی بلکہ 2 غلطیوں میں بدل جاتی ہیں۔ جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسو کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو در حقیقت ایسے سیکریٹ فائل ہوتے ہیں جس کو چاہتے ہوئے بھی کوئی دوسرا انسان پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ ان آنسوؤں کا پاسورڈ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ نماز بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنا یعنی ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور جب بچہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اور یہ تربیت کا سب سے اچھا اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ جسم اور دل کا سنجوگ اگر گہرا ہو تو بھی بعض اوقات روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ روح کا شانت ہونا ضروری ہے، روح سے ہی کائنات کا نظام جو ہوا۔ محبت اپنی ذات میں خود روحانی چیز ہے اگر سمجھا جائے تو۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں ہو تو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔